بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نسیم ہدایت کی جھونکے، جلد اول تچہرم، پارٹ نمبر 13۔ اور اپنی آغوش رحمت میں آپ کو اٹھا لیا۔ اس اللہ کے لیے ابدال بنانا بہت آسان ہے۔ مولانا صاحب نے کہا، مجھے امید ہے آپ ابدال ضرور بنیں گے انشاءاللہ، اور بلکہ ابدال سے بھی آگے اللہ آپ کو کچھ بنائیں گے۔ میں نے مولانا صاحب سے جب اپنی 4 سالہ تپسیا کی بات بتائی کہ میں نے برت رکھا ہے، 3 چلے ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر یوگیا کیا ہے، 6 مہینے بہت نہ کے برابر سویا ہوں، کتنے آشرموں میں جیسے کوئی بتاتا رہا، محنت کرتا رہا ہوں۔ مولانا صاحب رونے لگے اور بولے، اصل میں تمہاری ان تکلیفوں کے ہم مجرم ہیں کہ ہم نے آپ کو بتایا نہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تو آپ کے پالنہار ہے، خود ہی اللہ نے آپ کے لیے راہ نکال دی۔ مولانا نے مجھے ایک مولانا صاحب کے ساتھ مرکز نظام الدین بھیج دیا۔ 1 اگست کو ہم جماعت میں متھرا چلے گئے۔ جماعت 3 چلے کی تھی۔ آگرہ متھرا کے چلے کے بعد میرا دل نہیں بھرا، میرا قاعدہ مکمل ہوا، اردو بھی میں نے پڑھنا شروع کر دی، تو امیر صاحب نے ہمیں دوسرے چلے میں جانے کا مشورہ دیا۔ جماعت میں میرے ساتھ عجیب حالات آئے، 1-2 دفعہ نہ جانے ساتھیوں سے کس طرح بچھڑ گیا، کچھ عجیب لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں، انہوں نے مجھے کیسی عجیب چیزیں دکھائیں، اور جب میں ذرا خیال کرتا کہ میری جماعت تو اچانک جیسے زمین میرے پیروں کے نیچے بھاگ رہی ہو، جس طرح ریل میں یا گاڑی میں بیٹھ کر لگتا ہے ایسا لگتا، اور میں اپنی جماعت کے ساتھ ہوتا، ایسے میرے ساتھ 8-9 بار ہوا۔ مجھے خواب دکھائی دیتا جیسے میں پروں والا پرندہ ہوں، یہاں اڑا وہاں اڑا، یہاں پہنچا وہاں پہنچا، سوتے میں اڑنے لگتا۔ ایک روز تعلیم میں فضائل اعمال میں ابدالوں کا ذکر آیا۔ میں نے امیر صاحب سے معلوم کیا کہ ابدال کیا ہوتے ہیں۔ انہوں نے تفصیلات بتائیں کہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کے پیروں میں زمین سکڑ جاتی ہے۔ جس طرح فیلڈ افسروں کو گاڑی دی جاتی ہے، اسی طرح ابدالوں کو طرح کے کمالات اور کرامات دی جاتی ہیں۔ مجھے دھن سی لگ گئی، میرے اللہ مجھے تو ابدال بنا دے۔ پوری جماعت یہ دعا کرتا رہا۔ اس کے بعد میرے ساتھ جماعت سے بچھڑنے وغیرہ کے معاملے ہوئے۔ سوال، آپ نے ابھی سے یہ حالات بتائے؟ جواب، 2 گھنٹے تک حضرت نے کارگزاری سنی۔ اصل میں حضرت نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ جماعت میں کسی کو مت بتانا کہ میں کاوڑ لے جا رہا تھا، اور وہیں مسلمان ہوا۔ بس میں نے ایک روز امیر صاحب سے آخر میں ذکر کیا۔ آج میں نے مولانا صاحب سے کہا، آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اپنا آل بنا دے۔ مولانا نے کہا کہ ابدال بننے سے کیا ہوگا، گوشت بنیے، ابدال تو تم ہو، انسان گوشت کا بنا ہوا ہے، اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ جب میں نے ضد کی تو مولانا صاحب نے کہا کہ بس اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے اور اپنے نبی کے طریقے پر چلا دے، اور سب سے زیادہ یہ کہ انسان بنا دے، اس کی دعا کرنا چاہیے۔ ابدال ہونا، کشف کرامت کی تمنا کرنا، یہ بھی ایک طرح غیر ہی ہے۔ جس طرح دیوتا کی تمنا کرنا شرک ہے، اسی طرح یہ بھی ایک طرح خاص لوگوں کے لیے شرک کی طرح ہے۔ بس اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اس کے لیے دعوت کے کام کو مقصد بنائیے۔ جہاں تک ابدال اور غوث بننے کی بات ہے، آدمی اپنے اللہ کی رضا میں سچا ہو تو ابدال اور غوث تو یوں ہی اللہ بنا دیتے ہیں۔ آپ کے حالات بتا رہے ہیں کہ اللہ آپ کو ضرور ابدال ہی نہیں، اس سے آگے بنائیں گے۔ سوال، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جواب، مجھے حضرت نے چند روز کے لیے ایک اللہ والے کے ہاں جا کر رہنے کا مشورہ دیا۔ سوال، آپ کے 2 ساتھی جو کاوڑ میں ساتھ تھے ان کا کیا ہوا؟ جواب، وہ گھر آ کر 15 روز کے بعد مولانا سے آ کر ملے تھے، بعد میں وہ بھی جماعت میں چلا لگا کر آئے اور گھر والوں پر کام کر رہے ہیں۔ سوال، آپ کے ساتھی دنیش کمار کا وقت کیسا گزرا؟ جواب، الحمدللہ اس کا وقت بھی بہت اچھا گزرا۔ وہ بہت سیدھا سادہ بھلا آدمی ہے، اس کے نیچر میں برائی پہلے ہی نہیں، بس کلمہ پڑھ کر بہت اچھا مومن انسان وہ بن گیا۔ ہماری پوری جماعت میں سب سے اچھا وقت دنیش کا لگا، سارے ساتھی اس کی خدمت میں بہت خوش تھے۔ سوال، آپ نے ساتھیوں کی خدمت نہیں کی؟ جواب، میرے ساتھ 1-2 عجیب باتیں ہو گئی تھیں، اس لیے ساتھی مجھے نہ جانے کیا سمجھنے لگے، اور سب میری خدمت کرتے تھے، مجھے نہ جانے کیا کہتے تھے، دعا کو کہتے تھے۔ مجھے ڈر بھی لگتا تھا کہ میرے اندر کی خرابی ان کو معلوم ہو جائے گی تو سارا بھرم کھل جائے گا۔ میں اللہ سے دعا بھی کرتا تھا۔ سوال، ابھی نے آپ کو دعوت کا کام کرنے کے لیے نہیں کہا؟ جواب، آج بیٹھ کر خاکہ بنایا ہے، حضرت نے مجھے کہا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بنانے کی فکر کیجئے۔ یہ ہمارا دیش محبت والوں اور روحانیت والوں کا دیش ہے۔ اگر اندر کو صاف کر کے اور بنا کے روحانیت کی ترقی ہو جائے تو ان میں خصوصاً مذہبی لوگوں میں کام زیادہ آسان ہوگا۔ اس لیے مجھے کچھ روز کے لیے ایک جگہ بھیج رہے ہیں، وہاں ذکر وغیرہ بتائے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میرے اندر کا کھوٹ نکال دے اور حضرت کا میرے بارے میں جو ارادہ ہے وہ پورا ہو جائے۔ سوال، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور پورا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ حسن بھائی، کسی وقت حسین بھائی سے بھی ملوائیے تاکہ ان سے بھی باتیں کی جا سکیں۔ جواب، جب آپ کہیں
کہیں گے میں انشاءاللہ ان کو بلا دوں گا۔ سوال: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ جواب: احمد بھائی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے میرے دل کی چاہت پوری کرا دی۔ ارمغان میں میری کارگزاری آئے گی اور آپ کا بھی شکریہ، دھنیہ واد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مستفاد از ماہنامہ ارمغان، اکتوبر 2008۔ ندیم احمد صاحب سے ایک ملاقات۔ احمد افواہ: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ندیم احمد: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال: ندیم صاحب، ابھی سے آپ کا ذکر سنتے تھے، ملاقات کا اشتیاق تھا۔ آج ابھی نے بتایا کہ آپ 1 سال کی جماعت میں جا رہے ہیں اور مرکز نظام الدین سے کئی نئی جماعت میں جانے والے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ ملاقات کے لیے مسجد خلیل اللہ آ رہے ہیں، خوشی ہوئی کہ ملاقات ہو جائے گی۔ جواب: احمد بھائی، میرے 3 چلے باقی ہیں، الحمدللہ 1 چلہ پہلے اور پھر 6 چلے لگاتار لگ گئے ہیں۔ ابھی ہم لوگ گودھرا میں وقت لگا کر آئے ہیں۔ مرکز آیا تھا تو مولانا صاحب مولانا کلیم صدیقی کو فون کیا، معلوم ہوا دہلی میں ہے، بحرین وغیرہ کا سفر ہے۔ بہت خوشی ہوئی جیسے لاٹری نکل گئی ہو۔ الحمدللہ اس دوران میری بار بار اللہ تعالیٰ ملاقات کراتے رہے۔ کبھی کبھی جب میری ملاقات نہیں ہوتی ہے تو خواب میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ مولانا احمد صاحب، اس سے بھی بہت تسلی ہو جاتی ہے۔ سوال: ندیم بھائی، آپ سے ارمغان کے لیے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جواب: جی احمد بھائی، میں بھی اس لیے رکا ہوا ہوں، ابھی حضرت فرما کر گئے ہیں کہ احمد آ رہے ہیں، آپ سے انٹرویو لیں گے۔ سوال: آپ اپنے خاندان کا تعارف کرائیے۔ جواب: احمد بھائی، میں جنوبی ہند کی مشہور ریاست کے مرکز میں ایک مراٹھا خاندان میں پیدا ہوا۔ والد صاحب ایک بینک میں مینیجر تھے۔ ابتدائی تعلیم ایک اچھے اسکول میں ہوئی، بی کام کیا اور پھر ایم بی اے۔ اس کے بعد میں انگلینڈ چلا گیا۔ 4 جنوری 2000 کو میرے والد صاحب کا اچانک ہارٹ اٹیک ہو کر انتقال ہو گیا۔ مجھے بیرون چھوڑ کر وطن لوٹنا پڑا۔ ہندوستان کے ایک بڑے مسلمان تاجر کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ پہلے مینیجر کی حیثیت سے ایک کمپنی میں رہا، بعد میں کمپنی کا ڈائریکٹر بن گیا۔ الحمدللہ یہاں میں نے خوب کمایا۔ والد صاحب کا بھی اکیلا بیٹا ہوں، انہوں نے بھی بہت سرمایہ چھوڑا۔ میرے اللہ کا کرم ہے، فری میں مجھے گدھے کو ملیدہ کھلا رہے ہیں۔ سوال: اپنے قبول اسلام کے بارے میں بتائیے۔ جواب: احمد بھائی، میرا اسلام میرے اللہ کی شان ہدایت کی کرشمہ سازی ہے۔ سوال: ابھی بھی آپ کے بارے میں اسی طرح کہا کرتے ہیں، اس لیے تو اور بھی آپ سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ جواب: میری کمپنی میں ایک خوبصورت لڑکی مسلم گھرانہ کی اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ میں نے انگلینڈ سے آ کر کمپنی میں کام شروع کیا تو پہلے ہی روز وہ مجھے بھاگ گئی۔ وہ شریف خاندان کی لڑکی تھی، روز بروز مجھے اس سے تعلق بڑھتا گیا۔ مذہب اور برادری کی دیوار توڑ کر میں ہر قیمت پر اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ کسی طرح مجھ سے کام کے علاوہ بات کرنا بھی پسند نہ کرتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی، تہواروں پر بہانے سے اس کو تحفے دیے، اس کے لیے مجھے اور بھی لوگوں کو تحفے دینے پڑے۔ اصل میں وہ اپنے خاندان کے ہی کسی لڑکے کے ساتھ شادی کی خواہش مند تھی۔ ہماری کمپنی کے مالک جو ایک بڑے سخی آدمی تھے، ان کا انتقال ہوا۔ وہ کافی عمر رسیدہ تھے۔ ان کے انتقال کے بعد جو خیر کے کام ان کے تعاون سے چل رہے تھے، ایک وقت کے لیے بند ہو گئے۔ اس کے لیے کچھ لوگوں کی رائے ہوئی کہ ان کے بڑے بیٹے جو ایک طرح سے ذمہ دار تھے سے حضرت مولانا کلیم صاحب کی ملاقات ہو جائے اور وہ انہیں ان کے والد کے واسطہ سے کیے جانے والے خیر کے کاموں سے واقف بھی کرائیں اور اس کام کے لیے وقت دینے کے لیے ان کے ذہن سازی بھی کریں۔ لوگوں کے اصرار پر مولانا نے سفر کا پروگرام بنایا۔ ملاقات کا وقت طے ہو گیا۔ والد صاحب کا دفتر الگ تھا اور صاحب زادے کا دفتر دوسری جگہ تھا۔ مولانا صاحب والد صاحب کے دفتر میں وقت مقررہ پر پہنچ گئے۔ آدھا گھنٹہ انتظار کے بعد انہوں نے دفتر سیکریٹری کو فون کرنے کو کہا۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنے دفتر میں انتظار کر رہے ہیں۔ دفتر سیکریٹری نے اپنی گاڑی سے دوسرے دفتر پہنچایا۔ وہ معذرت کے لیے اپنے دفتر کے باہر استقبال کے لیے نیچے آئے۔ ملاقات آدھا گھنٹے کی طے تھی، مگر باتیں ہوتی رہیں تو 1.5 گھنٹے تک باتیں ہوئیں۔ واپسی میں وہ گاڑی تک چھوڑنے کے لیے آنے لگے۔ مولانا صاحب نے بہت اسرار سے لفٹ تک چھوڑنے کہا۔ فرمایا کہ مہمان کو گھر کے دروازے تک چھوڑنا سنت ہے، بس لفٹ کے دروازے تک چھوڑنے سے سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ سیٹھ صاحب نے مجھے بلایا اور نیچے گاڑی تک مولانا کو چھوڑ کر آنے کے لیے کہا۔ میں مولانا صاحب کے ساتھ لفٹ میں دفتر کی 7ویں منزل سے سوار ہوا۔ 5ویں منزل پر جہاں ہمارا دفتر تھا وہاں جا کر لفٹ کھلی، وہی لڑکی اس میں سوار ہوئی۔ مولانا صاحب نے بہت اچھی خوشبو لگا رکھی تھی، ناک کے نکسوروں میں بار بار سانس لے کر بے اختیار زندگی میں پہلی بار اس نے مجھ سے اس انداز میں گفتگو کی۔ کیا خوشبو لگائی ہے، نظر نہ لگ جائے۔ میں نے مولانا صاحب کو رخصت کیا، دوسرے دفتر سیکریٹری کو فون کیا جن سے مولانا صاحب کے بہت تعلقات تھے۔ میں نے کہا مولانا صاحب نے بہت اچھی خوشبو لگا رکھی تھی، وہ خوشبو مجھے چاہیے۔ انہوں نے مولانا صاحب سے معلوم کیا کہ آپ نے کون سی خوشبو لگا رکھی تھی۔ مولانا نے بتایا کہ مجھے نام تو معلوم نہیں، دبئی سے ایک دوست نے ہدیہ میں دی تھی۔ انہوں نے مولانا صاحب سے کہا کہ مجھے وہ خوشبو چاہیے۔ مولانا صاحب نے کہا میری جیب میں شیشی ہے، وہ منگا لیں۔ انہوں نے ڈرائیور بھیج کر وہ عطر منگوایا، میں نے وہ لگایا۔ اس لڑکی نے ہر دفعہ اس خوشبو کی تعریف کی۔ میں نے وہ عطر کی شیشی اس کو دے دی، اس سے کچھ بات بنتی دکھائی دی۔ لڑکی کے والد ارمغان پڑھتے تھے، اس کی وجہ سے دعوت کا ذہن تھا۔
تھا۔ مجھے کچھ معلومات ہوئی تو میں نے ان کے والد صاحب سے پیغام کہلوایا کہ آپ اپنی لڑکی سے میری شادی کریں تو میں مسلمان ہو کر نکاح کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے سنا تو بہت استقبال کیا، اپنی لڑکی کو راضی کرنے کی کوشش کی اور کسی طرح دباؤ دے کر اس کو راضی کر لیا اور مجھ سے کہا اسلام قبول کر کے جماعت میں 40 روز لگا دیں تو ہم رشتے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے ساتھ جا کر شہر کی جامع مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر میں نے کلمہ پڑھا، جماعت میں چلا گیا، بنگلور میں میرا وقت لگا، آ کر شادی ہو گئی۔ سوال: آپ کے خاندان والوں نے مخالفت نہیں کی؟ جواب: کچھ لوگوں نے اعتراض کیا مگر خاندان میں ذرا آزادی رائے کا مزاج ہے، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت زیادہ مخالفت نہیں ہوئی۔ سوال: شادی کے بعد ازدواجی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ جواب: مولانا صاحب کیسی ازدواجی زندگی؟ اس لڑکی کو مجھ سے مناسبت نہ ہو پائی، وہ بھی اپنے خاندان کے ایک لڑکے سے شادی چاہتی تھی۔ اس نے دل سے شاید یہ شادی رضامندی کے ساتھ نہیں کی تھی، بلکہ بعد میں معلوم ہوا کہ والد نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم اس شادی کے لیے تیار نہیں ہوتی تو گھر سے چلا جاؤں گا۔ اس دباؤ میں اس نے منظور کر لیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اختلافات بہت جلدی ہوئے اور 8 ماہ میں بھی عاجز آ گیا اور طلاق ہو گئی۔ سوال: اس شادی کی ناکامی کے بعد آپ کے دل میں پھر اسلام سے واپس جانے کا خیال نہیں آیا؟ جواب: اصل میں میرے کریم رب نے میرے لیے ہدایت لکھ دی تھی، اس لیے مجھے اس کا بالکل خیال نہیں آیا۔ جماعت میں وقت لگنے کے بعد مجھے اسلامی کتابوں کے مطالعہ کا شوق بھی ہو گیا تھا۔ میرے اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ طلاق ہونے اور اس مسئلہ کے ختم ہو جانے کے تیسرے روز مولانا کلیم صاحب ہمارے شہر میں تشریف لائے۔ انہیں دفتر کے ایک جاننے والے نے میرے بارے میں بتایا، مجھ سے ملنے آئے، 2 گھنٹہ میں ان کے ساتھ رہا۔ وہ مجھے ایک پروگرام میں لے گئے، ایک جگہ دعوت میں اپنے ساتھ شریک کیا۔ اس ملاقات میں انہوں نے مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کی، بلکہ یہ سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر خاص کرم ہے کہ اس لڑکی کو سیڑھی بنا کر آپ کو اپنا بنانے کا نظم کیا۔ چند سال کی اس لڑکی کی محبت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ محبت میں کتنا مزہ ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے، بے وفا اور دھوکہ دینے والی ہے، اکثر تو جیتے جی دھوکہ دے کر بے وفائی کر دیتی ہے۔ زندگی میں وفا کریں تو آپ کی موت یا اس کی موت بے وفائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب بنی ہوئی ان فانی اور بے وفا چیزوں اور حسینوں کی محبت میں اتنا مزہ ہے تو پھر اس حسن حقیقی اور اس فانی حسن کو پیدا کرنے والے کے عشق اور محبت میں کتنا مزہ ہوگا۔ مولانا صاحب نے کچھ اللہ والوں اور مشہور بزرگوں کے قصے سنائے۔ ان کو دنیا کے کسی انسان سے عشق ہوا اور جب جنون حد کو پہنچ گیا تو اللہ نے اپنے آپ سے لگا لیا۔ مولانا صاحب نے مجھے یقین دلایا کہ مجھے امید ہے کہ آپ بھی ان اولیاء اللہ کے سلسلہ کی ایک کڑی بننے والے ہیں۔ بس اب اس حسن حقیقی سے دل لگائے اور پھر اس دیکھیے کہ زندگی کا مزہ دنیا کی حسینوں کی محبت میں بے چینی ہے اور اس کی محبت میں چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے، مزہ ہی مزہ ہے۔ میرے ایک دوست نے جو مولانا صاحب سے بیعت تھے مجھے مشورہ دیا کہ میں مولانا صاحب سے بیعت ہو جاؤں۔ میں نے بھی مناسب سمجھا۔ مولانا نے پہلے مجھے 2 بڑے بزرگوں سے تعلق قائم کرنے کا مشورہ دیا، مگر میں نے جب اصرار کیا کہ آپ کی خوشبو میرے لیے ہدایت کی خوشبو بنی ہے تو پھر میں آپ کے علاوہ کسی کا دامن نہیں پکڑ سکتا۔ مولانا صاحب نے مجھے توبہ کرائی اور اپنے حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی کے سلسلہ میں بیعت کیا۔ سوال: اس کے بعد جماعت میں سال لگانے کا آپ نے کس طرح پروگرام بنایا؟ جواب: میرا دل دنیا کے جھمیلوں سے بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے حضرت سے کہا کہ میں نے اتنا کما لیا ہے اور میرے والد صاحب نے اتنا چھوڑا ہے کہ میرے ساتھ ایک تو خاندان بھی 50 سال مزے سے کھا سکتے ہیں۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں بس کہیں اللہ کا ہو کر رہ جاؤں، بس آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ حضرت نے فرمایا، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ کے رہو، دل میں دنیا نہ بسے۔ رہبانیت یعنی دنیا چھوڑ کر لگ جانے کی اسلام تعلیم نہیں دیتا، البتہ آپ اسلام کو پڑھیے اور سلوک طے کیجئے۔ قرآن مجید کو اس طرح پڑھیے کہ نہ صرف آپ کی سمجھ میں آ جائے بلکہ آپ خود چلتا پھرتا قرآن بنیے، جس طرح صحابہ کرام قرآن مجید پڑھتے تھے، اور اپنی زندگی کی دعوت کے لیے وقف کر دیجئے۔ دعوت اللہ کے نزدیک کائنات کی سب سے محبوب چیز ہے اور جو مجسم دعوت بن جاتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ میں نے کہا، جب میں نے آپ کا دامن پکڑا ہے تو پھر آپ بھی میری زندگی کا نظام بھی بنوا دیجئے۔ مولانا صاحب نے فرمایا، ابھی 2 روز یہاں ہوں، انشاءاللہ سوچ کر مشورہ سے طے کریں گے۔ اگلے روز حضرت کا فون میرے پاس آیا، مجھے بلایا، مجھ سے بتایا کہ ایک بہت ہی سلجھے ہوئے عالم اور مفتی 1 سال کے لیے جماعت میں جا رہے ہیں، میری خواہش ہے آپ ان کے ساتھ سال لگا لیں، میں ان کو آپ کی تعلیم کا نصاب بنا کر دے دوں گا، وہ راضی ہیں کہ دوران جماعت میں پڑھا دوں گا۔ میں نے ارادہ کر لیا۔ حضرت نے مجھے معاملات بھی بتائے اور بتایا کہ جماعت سے رابطہ بھی رکھیں۔ ابتدا میں تسبیحات، پھر جہری ذکر اور اس کے بعد ذکر قلب بھی بتایا۔ الحمدللہ اب میرا سلطان الاذکار چل رہا ہے۔ قرآن شریف مع ترجمہ کی میں نے اس طرح پڑھ لیا ہے کہ الحمدللہ میں بلا تکلف پڑھا سکتا ہوں۔ میں نے الحزب الاعظم حفظ کر لی ہے۔ اللہ نے میرے وقت میں بہت برکت دی ہے۔ سوال: آپ کا وقت کہاں کہاں لگا؟ جواب: شروع میں 3 چلے کرناٹک میں میسور اور بنگلور میں لگے، اس کے بعد ایک چلہ اعظم گڑھ اجتماع کی محنت میں لگا، 2 چلے آندھرا میں اور باقی مہاراشٹر
میں لگے۔ اب ہمارا رخ بہار کی طرف بنائے تو چلے باقی ہیں، ہمارا رخ بہار کی طرف بنائے دو چلے باقی ہیں۔ سوال، اب آپ کا کیا پروگرام یعنی جماعت سے آنے کے بعد؟ جواب، اصل میں یوں تو آخر فیصلہ ہمارے حضرت جی کا ہوگا، میری نیت دعوت کے لیے وقف ہونے کی ہے۔ آج حضرت نے فرمایا کہ جلدی سے 2 چلے پورے ہو جائیں تو آپ کو ملک سے باہر دعوت کے لیے بھیجنا طے کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس اس گندے کی زندگی کو کسی کام میں لگا دے۔ میں نے جماعت میں بہت دعائیں بھی کی ہیں، میری حضرت بھی ہر ملاقات میں یہی فرماتے رہے کہ کسی ملازم کی سرکار کے ذریعے پوسٹنگ ہو جائے تو آلات و وسائل سرکار خود دیتی ہے، گاڑی، دفتر، وردی، قلم سب سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ ہیڈ آفس سے اپرول منظوری کرا لو، اللہ کے راستے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول کرتے ہیں۔ ہمارے اکثر جماعت کے ساتھیوں کو بھی ایسا گمان ہوتا ہے کہ ندیم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کرناٹک اور مہاراشٹر میں علاقہ کے لوگ میرے پاس دعا کو آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ مستجاب الدعوات میں ہمارے لیے دعا کیجیے۔ میں دعا کرتا میرے اللہ اپنے ایمان والے بندوں کی گمان کی لاج رکھ لے۔ الحمدللہ دعا قبول ہوتی تھی۔ میرے حضرت نے جماعت میں پوری دنیا کی ہدایت کے لیے دعا کو بھی کہا تھا، اس کے لیے بھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ سوال، ابھی بتا رہے تھے کہ راہ سلوک میں آپ نے بہت کم وقت میں بڑی ترقی کی ہے۔ جواب، اگر حضرت فرما رہے تھے تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ حقیر تو اپنے حال پر جب غور کرتا ہے تو کائنات کی بدتر مخلوق اپنے آپ کو پاتا ہے۔ اس احساس، شرمندگی اور کمتری میں ایک چلہ تک میرا یہ حال تھا کہ میرا خودکشی کرنے کو دل چاہتا تھا کہ ایسے ناپاک سے اللہ کی سرزمین کو پاک ہو جانا چاہیے۔ حضرت سے بار بار فون پر عرض کرتا تھا۔ حضرت نے فرمایا یہ مقام فنا ہے، مبارک ہو۔ حضرت کے فرمانے سے تھوڑی سی تسلی ہو جاتی تھی۔ الحمدللہ ذکر میری زندگی بن گیا اور اب الحمدللہ اللہ کے فضل سے میرا قلب عجیب و غریب طرح جاری ہو گیا ہے۔ لطائف ستہ میں بھی میرے حضرت کی برکت سے جاری ہو گئے ہیں۔ خواب بھی بڑے اچھے دکھائی دیتے ہیں، مگر یہ سب تو بقول حضرت بس کھلونے ہیں جن سے اس راہ کے بچوں کو بہلایا جا سکے۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ فرما دے اور مغفرت فرما دے اور زندگی کی دین کی کچھ خدمت سے قیمت بن جائے۔ سوال، ندیم بھائی آپ سے مل کر اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ 1-2 سال کے مسلمان ہیں۔ آپ کی بول چال ڈھال، آپ کا حلیہ کسی ادارہ یا علمی گھرانے کے کوئی عالم کا لگتا ہے، حالانکہ آپ کسی دوسرے ماحول میں پروان چڑھے ہیں۔ جواب، احمد بھائی اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ میرے حضرت کہتے ہیں کہ آپ ہندو گھرانے میں پل کر بھی اسلامی فطرت پر تھے، اس لیے آپ کو بہت جلدی اسلام ظاہر و باطن سے بھاگ گیا۔ مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ میں ایسی دنیا کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، بلکہ ہندوانہ طور طریق مجھے بیگانہ سے محسوس ہوتے تھے۔ سوال، آپ کا دوسری شادی کے بارے میں کیا پروگرام ہے؟ جواب، میرا دل اس جھمیلے میں پڑنے کو تیار نہیں، اور چونکہ میں نے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیا اس لیے مجھے کچھ کہنے کا حق بھی نہیں۔ جیسے ڈور ہلے گی ویسے ہی گڈا ناچے گا۔ سوال، ماشاءاللہ واقعی اب بھی حضرت رائے پوری کا ملفوظ سناتے ہیں کہ ارادت کا مزہ فٹ بال بن جانے میں ہے، کسی کا ہونے کے فائدہ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جذبہ اور خود سپردگی مبارک ہو۔ جواب، آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ فٹ بال بنا دے اور اسے زیادہ موت تک بنائے رکھے۔ سوال، قارئین ارمغان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جواب، ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ زمانہ ہے جب اللہ کی طرف سے ہدایت نازل ہو رہی ہے، ہم لوگ اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے حصہ میں جتنا ہو سکے لوگوں کی ہدایت لکھوائیں۔ مجھے خود بھی ایسا لگتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہی تو ہے کہ اللہ نے ایک ناجائز تعلق کو میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اگر ہم مسلمان ذرا سی فکر کریں تو دنیا کا نقشہ اسلامی بن سکتا ہے۔ سوال، آپ نے جماعت میں وقت لگانے کے دوران کچھ غیر مسلم لوگوں پر بھی کام کیا؟ جواب، بہت زیادہ تو میں نے کام نہیں کیا۔ کسی دکان پر سامان وغیرہ خریدنے یا ذاتی ضرورت سے جاتا تھا تو کسی نہ کسی سے ضرور بات کرتا تھا۔ اعظم گڑھ کے اجتماع میں حضرت مولانا سعد صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا تھا کہ ہم انفرادی طور پر تو سب کو دعوت دینے کی بات کہہ رہے ہیں اور دوران سفر جماعتیں ٹرین وغیرہ میں سب کو ذہن میں رکھ کر تعلیم کریں۔ الحمدللہ اس کے بعد سے میرے لیے جماعت کے ساتھیوں کو ترغیب دینے کا موقع ملا اور اب تک 70 غیر مسلم مشرف با اسلام ہو چکے ہیں۔ وقت پورا ہونے کے بعد انشاءاللہ حضرت کے مشورے سے کام کرنا ہے۔ سوال، بہت بہت شکریہ ندیم بھائی، اللہ آپ کے وقت کو آپ کے ارادوں کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جواب، آمین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ دس ماہنامہ ارمغان، اگست 2008۔
دوسری جلد کے مضامین: عرض مرتب جلد اسلام دین فطرت ہے، اس کا ہر شعبہ ہر لمحہ فطرت کو اپیل کرتا ہے، اس لیے ہر دور ہر علاقہ میں اس کی دعوت انسانیت کے ہر مسئلہ کا حل مانی گئی۔ آج کے اس جدید دور جہالت میں جبکہ ہر طرف الحاد، ارتداد اور لامذہبیت کی دعوت زور شور سے پیش کی جا رہی ہے، وہیں اسلام و ایمان کی دعوت بھی مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ لاکھوں لوگ پروانہ وار اسلام کی آغوش میں پناہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ کی ایک زبردست اور مضبوط کڑی طبیب دل، مرشد، روحانی داعی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صاحب صدیقی کی ذات بابرکت ہے، جس کی فکر کڑھن کی بدولت لاکھوں بندے جو کفر و شرک میں مبتلا تھے، اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ زیر نظر کتاب نسیم ہدایت کے جھونکے دراصل انہی اہل ایمان کے حصول ایمان کی پرلطف اور نصیحت آموز حکایات حال ہیں، جس کی پہلی جلد اللہ کی توفیق سے ہم نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ نے اسے مقبولیت سے نوازا اور اندازہ سے زیادہ فرزندان توحید اس سے مستفید ہوئے۔ داعی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی کے خلوص دعاؤں توجیہات کی برکت سے دیکھتے ہی دیکھتے 25 روز کی قلیل مدت میں پہلا ایڈیشن 1000 ختم ہو گیا۔ پہلی جلد کے مطالعہ کے بعد تعلق رکھنے والے حضرات کا اصرار ہوا کہ جتنی جلدی ہوگی اس سلسلہ کی دوسری جلد حاضر خدمت کر دی جائے، لہذا بلی کی تاخیر کے نسیم ہدایت کے جھونکے کی الحمدللہ دوسری جلد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کتاب کا نام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی کا تجویز کرتا ہے اور مقدمہ بھی حضرت مولانا نے ہی عنایت فرمایا ہے۔ اللہ حضرت کا سایہ عاطفت تادیر انسانیت کے سروں پر قائم رکھے اور ہم سب کو ان سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم مولانا عبد المصور صاحب ندوی، زید مجدہم ڈونگر گاونی، ضلع اکولہ، اور برادرم محمد یعقوب علی ولد جناب میر واجد علی صاحب عادل آبادی نے اس کتاب کے مسودہ پر نظر ثانی فرما کر مفید مشورے دیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے اور دعوتی کارگزاریوں کی اس دستاویز کی طباعت کو ہدایت عامہ کا سبب اور امت مسلمہ کے لیے دعوت کے کام پر کھڑے ہونے کا ذریعہ بنائے۔ محمد روشن شاہ قاسمی، محتمم دارالعلوم سونوری، 26 رجب المرجب 1430 ہجری، میم 20 جولائی 2009 بروز پیر۔ ایک خوش قسمت نو مسلمہ آمنہ انجو دیوی سے ملاقات۔ سدرت ذات الفیضین: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمنہ: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: بہن آمنہ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا کرشمہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بت پرستی کے گڑھ میں اپنی شان ہدایت دکھا کر ہدایت عطا فرمائی۔ آپ سے ملاقات کا بہت اشتیاق تھا، آپ کو دیکھ کر اور مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ابھی آج کل اپنی تقریروں میں آپ کو بہت ذکر کرتے ہیں۔ جواب: روتے ہوئے سدرہ بہن، بلا شبہ میرے کریم رب کیسے کریم ہے کہ مجھے کس طرح در در کی پوجا کی ذلت سے نکال کر اپنے در پر لگا لیا۔ بس آپ دعا کیجئے کہ مرتے دم تک اللہ ہمیں ایمان پر رکھے اور مجھ سے راضی رہے۔ سوال: ابھی نے آپ کو یہاں خاص طور پر بلایا ہے تاکہ میں ارمغان کے لیے آپ سے کچھ باتیں کروں۔ ہمارے یہاں پل سے ایک اردو میگزین ارمغان نکلتا ہے، اس میں چند سالوں سے اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے انٹرویو شائع کیے جا رہے ہیں۔ ادھر کچھ روز سے مردوں کے انٹرویو ہی چھپ رہے ہیں، اس لیے ابھی نے آپ کو خاص طور پر بلایا ہے، آپ سے مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ عام طور پر اسما باجی یہ انٹرویو لیتی ہے، میں پہلی بار آپ سے انٹرویو لے رہی ہوں۔ جواب: مجھے بھی حضرت مولانا نے یہی بتایا، آپ بتائیں کہ میں کیا بتاؤں۔ سوال: سب سے پہلے آپ اپنا خاندانی تعارف کرائیں۔ جواب: پوری دنیا میں شرک و بت پرستی کے سب سے بڑے ملک کے سب سے بڑے شرک و بت پرستی کے مرکز رشی کیش میں پیدا ہوئی۔ رشی کیش میں 4 بڑے آشرموں میں سے ایک بڑے آشرم کے ذمہ دار میرے پتا جی والد صاحب ہیں، جو بہت مشہور ہیں، ہندوستان کے بڑے پنڈت جانے جاتے ہیں۔ میں 20 اپریل 1985 کو رشی کیش میں پیدا ہوئی۔ میرا نام میرے گھر والوں نے انجو دیوی رکھا۔ میرے ایک بڑے بھائی اور بڑی بہن ہے۔ ابتدائی تعلیم رشی کیش کے ایک انگلش میڈیم اسکول میں ہوئی جو ہمارے پتا جی کی ٹرسٹ چلا رہی ہے۔ میں نے ہائی اسکول کے بعد سائنس سے انٹرمیڈیٹ، اس کے بعد بی ایس سی کیا، اس سال ایم ایس سی کر رہی ہوں۔ سوال: اپنے قبول اسلام کے بارے میں بتائیے۔ جواب: بہن کیا بتاؤں، میرا رب جس کی شان ہدایت میں مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا، اس کی شان یہ ہے کہ روز رات کے اندھیرے سے دن کو نکالتا ہے۔ ایسی ہی میری زندگی کو بھی بت پرستی کے اندھیرے سے اس رب کریم نے ایمان کے اجالے میں نکالا۔ ہمارے آشرم میں ایک گھناؤنا حادثہ پیش آیا۔ ایک ہندو بہن اپنی جوان بچی کے ساتھ پوجا کے لیے گئی۔ ایک سادھو جو ابھی چند مہینوں سے وہاں رہتا ہے
نے ان کو کچھ دینے کے بہانے سے بلا کر اپنے ساتھی کے ساتھ ان دونوں سے منہ کالا کیا۔ بات میں بات کھل گئی، پورے آشرم میں چرچا ہوا۔ مجھے بھی معلوم ہوا۔ میں نے اپنے پتا جی سے کہا کہ اس آشرم کو ان تمام سادھوؤں کے ساتھ آگ لگا دینی چاہیے، بلکہ آپ کو اور ہم کو سب کو سزا کے طور پر جل جانا چاہیے کہ آشرم کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اس کی وجہ سے مجھے آشرم سے نفرت ہو گئی، پوجا کے لیے جانا بند کر دیا۔ ایک رات میں سوئی تو خواب دیکھا کہ میں آشرم میں پوجا کے لیے گئی تو میرے پیچھے دو سادھو لگ گئے۔ وہ مجھے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے جانے لگے۔ میں کسی طرح چھٹ کر بھاگی، وہ بھی میرے پیچھے دوڑے۔ میں دوڑتی رہی 20 میل تک، وہ بھی میرے پیچھے مجھے پکڑنے کے لیے دوڑتے رہے۔ ان سب میں سے ایک جو مہاراج کہلاتے ہیں 50 سال کی عمر کے باوجود میرے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ میں تھک کر ہلکان ہو رہی ہوں اور خیال آیا کہ بس اب میری ہمت جواب دے چکی، یہ مجھے ضرور پکڑ لیں گے۔ میری سچائی کی عین اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی مسجد کے دروازے پر ایک مولانا چشمہ اور ٹوپی لگائے کھڑے ہیں۔ بولے بیٹا رکو، ادھر آ جاؤ، یہاں مسجد کے اندر آ جاؤ۔ میں جان بچا کر مسجد کے اندر داخل ہو گئی۔ فوراً انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور بڑی محبت سے بولے بیٹا اب یہ تمہارا گھر ہے، یہاں تمہیں کوئی بری آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میری عجیب سی کیفیت تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس کے بعد میں صبح تک میری آنکھ نہیں لگی۔ مجھ پر اس خواب کا ایسا اثر تھا جیسے یہ واقعہ میرے ساتھ جاگتے میں ہوا ہے۔ عجیب بےتابی سی مجھ پر سوار تھی۔ دن میں 10 بجے میرے دل میں خیال آیا کہ پنڈتوں سے میری عزت بچنے والی نہیں، مجھے مولویوں کو تلاش کرنا چاہیے، شاید اسلام میں میری عزت بچے گی۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ سب خواب تھا، کوئی حقیقت تو نہیں تھی، مگر جیسے اندر سے مجھے کوئی جھنجھوڑ رہا تھا۔ یہ خواب تھا مگر 100 سچائیوں کا سچا۔ اس کشمکش میں میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے موبائل سے ایسے ہی فون ملاؤں، اگر وہ فون کسی مسلمان کے فون پر مل گیا تو میں سمجھوں گی کہ اسلام میں میری عزت بچے گی، مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے، اور اگر فون کسی ہندو کا ملا تو میں سمجھوں گی کہ یہ خواب ہے۔ میں نے ویسے ہی من میں اپنے مالک سے پرارتھنا دعا کی، میرے مالک میرے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دے۔ یہ دعا کر کے میں نے فون ملایا۔ گھنٹی بجی تو میں نے پوچھا کہ آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں محمود بول رہا ہوں۔ میں نے کہا کہاں سے بول رہے ہو؟ انہوں نے کہا مظفر نگر ضلع کے فلاں گاؤں سے بول رہا ہوں۔ میں نے کہا مجھے مسلمان ہونا ہے۔ وہ بولے مسلمان کیوں ہونا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ اسلام سچا دھرم ہے اور اسلام ہی میں ایک لڑکی کی عزت بچ سکتی ہے۔ وہ بولے تم کہاں سے بول رہی ہو؟ میں نے کہا رشیکیش سے۔ انہوں نے بتایا کہ مسلمان ہونے کے لیے آپ کو پھلت ہمارے حضرت جی کے پاس آنا ہوگا۔ ان کا نام مولانا محمد کلیم صاحب صدیقی ہے، پھلت ضلع مظفر نگر میں کھتولی کے پاس گاؤں ہے۔ میں ان کا فون نمبر آپ کو دے دوں گا۔ میں نے کہا دے دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، 1 گھنٹہ بعد تم فون کر لینا، میں تلاش کر لوں گا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اگر اسلام قبول کروں گی تو میرے گھر والے تو مجھے نہیں رکھ سکتے، پھر میں کہاں رہوں گی؟ انہوں نے کہا میرا ایک بیٹا تو ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا ہے، میرا ایک لڑکا ہے جس کی عمر ابھی 15 سال ہے، اگر تم مسلمان ہوگے تو میں تمہاری اس سے شادی کر دوں گا اور تم ہمارے گھر میں رہنا۔ میں نے کہا کہ وعدہ یاد رکھنا۔ انہوں نے کہا کہ یاد رہے گا۔ مجھے بے چینی تھی، مجھے 1 گھنٹہ انتظار کرنا مشکل ہو گیا۔ 50 منٹ کے بعد میں نے فون کیا مگر ان کا فون نہ مل سکا۔ اس کے بعد آدھ گھنٹہ بعد ان کو فون کرتی رہی، معذرت بھی کرتی رہی کہ آپ کو پریشان کر دیا مگر مجھ سے بغیر اسلام کے رہا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ صبح کو میں خود تمہیں فون کروں گا۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی، 9 بجے انتظار کرتی رہی۔ 9 بجے کے بعد میں نے پھر فون کیا، فون اب بھی نہ ملا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے آدمی بھیجا ہے بڈولی، وہ وہاں سے فون نمبر لے کر آئے گا۔ 11:30 بجے فون ملا۔ میں نے فون نمبر لے کر مولانا صاحب کو فون کیا۔ فون کی گھنٹی بجی، مولانا صاحب نے فون اٹھاتے ہی کہا السلام علیکم۔ میں نے کہا جی سلام، کیا آپ مولانا کلیم بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کلیم بول رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے مسلمان ہونا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں نے کہا رشیکیش سے۔ مولانا نے کہا کہ آپ کیسے آئیں گے؟ آپ کیسے آئیں گی؟ میں نے کہا اکیلے ہی آؤں گی۔ مولانا نے کہا فون پر ہی آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ فون پر بھی مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ ہاں کیوں نہیں ہو سکتے، بس اپنے مالک کے لیے جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے اس کو حاضر ناظر سمجھ کر سچے دل سے کلمہ پڑھ لیجئے۔ اب میں مسلمان بن کر قرآن اور اس کے سچے نبی کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق زندگی گزاروں گی۔ میں نے کہا پڑھائیے۔ مولانا صاحب نے کلمہ پڑھایا اور کہا کہ اب ہندی میں اس کا ارتھ ترجمہ بھی کہہ لیجئے۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ میرے فون میں پیسے ختم ہو گئے اور بات کٹ گئی۔ میں جلدی سے بازار گئی اور فون میں پیسے ڈلوائے مگر اس کے بعد مولانا صاحب کا فون نہیں مل سکا۔ میں بہت دل ملاتی رہی، اپنے آپ کو کوستی رہی کہ انجو تیرے من میں ضرور کوئی کھوٹ ہے، تبھی تو تیرا ایمان ادھورا رہا۔ میں اپنے مالک سے دعا کرتی رہی، میرے سچے مالک آپ نے کہاں اندھیرے میں میرے لیے ایمان کا نور نکالا؟ میں تو گندی ہوں، میں ایمان کے لائق کہاں، مگر آپ تو داتا ہیں جس کو چاہیں بھیک دے سکتے ہیں۔ تیسرے روز میں نے آنکھ بند کر کے رو رو کر دعا کی۔ فون ملایا تو فون مل گیا، میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے کہا مولانا صاحب میری گندگی
میری گندی آتما کی وجہ سے میرا ایمان ادھورا رہ گیا تھا۔ فون میں پیسے ختم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد لگاتار آپ کو فون کرتی رہی مگر فون نہیں ملتا تھا۔ مولانا صاحب نے بڑے پیار سے کہا، بیٹا آپ کا ایمان بالکل پورا ہو گیا ہے۔ میں خود سوچ رہا ہوں کہ میں ادھر سے فون ملاؤں، مگر میں اس وقت نوئیڈا میں ایک پروگرام میں جا رہا تھا اور ہمارے ساتھی ایک بات کر رہے تھے، اس کی وجہ سے میں فون نہ کر سکا۔ پھر ایسی مصروفیت رہی کہ فون بس برائے نام کا کھولا۔ میں نے کہا پھر بھی آپ مجھے دوبارہ کلمہ پڑھا دیجئے۔ فون دوبارہ کٹ گیا، میرا حال خراب ہو گیا، میری ہچکیاں بن گئی۔ میں اپنے مالک سے فریاد کر رہی تھی، میرے مالک کیا آج بھی میرا ایمان ادھورا ہی رہ جائے گا؟ اچانک مولانا کا فون آیا، میں نے خوشی سے ریسیو کیا۔ مولانا نے بتایا کہ میں نے فون کاٹ دیا تھا کہ پتہ نہیں آج بھی تمہارے پاس فون میں پیسے ہوں گے کہ نہیں، اس لیے اپنی طرف سے فون کروں، کلمہ پڑھ لو۔ میں نے کلمہ پڑھا، ہندی میں عہد کیا اور پھر کفر و شرک اور سب گناہوں سے مجھے توبہ کرائی اور اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کا عہد کرایا۔